عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان مبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضا پیدا کر بدر جیسی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپنی۔ اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عالم اسلام کو یوم الفرقان، غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے۔ ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مصلحت پوشی کا، وقت گزاری کا۔ ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضائی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان امین سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وَصُلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے ہی نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی اور چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حرِّض المؤمنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا، اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا۔ اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا، سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ اور سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا، سارے جا کے۔ عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے۔ یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے۔ جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا، شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے۔ حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی۔ فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھی۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا، مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔ اب وہ تو پہلے ہی دلیر تھے کہ یہ ہم سے چھپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1000 کا لشکر، ہر آدمی کے پاس گھوڑا، ہر آدمی کے پاس تلوار، نیزہ، سارے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے اکٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدان بدر کی جانب۔ ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستہ ہی بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہیں، خود بچ گیا۔ اور جب بچ کے نکلا نا، اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو
کہ ابو سفیان کہتا میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، تکلف نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم ان کا کچھ کر کے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے، اب نہیں واپس جانا، نکلے ہیں تو کچھ کریں گے۔ اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے، قافلہ بچا کے لے گئے، لیکن قریش بضد ہیں آنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا، تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں، جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو بے حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا وجد دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی۔ فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو آپ اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بازار طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا۔ حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے۔ فرمایا تو رہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں۔ حضرت عمیر رونے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں،
वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे ज़रब लगेगी। हजरत उमैर बिन अबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। कद में बड़ा है, ताकत में। कहा ये कद में बड़ा है, जिसामत में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। हुजूर ने फरमाया कैसे पता चलेगा? कहा हुजूर कुश्ती करा ले, कुश्ती करा ले। चश्मे फलक ने अजीब नजारे देखे, महबूबा कुश्ती करा ले। हुजूर ने फरमाया करो कुश्ती। करा लेते, करो कुश्ती। कुश्ती शुरू हुई, सुभान अल्लाह कैसी अजीब और मुनफरद कुश्ती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरा भाई पहलवान कुश्ती से पहले गले मिलते हैं ना, तो कहते हैं गले मिलने आए तो हजरत उमैर मेरे कान में कहने लगे तेरा तो नंबर लग ही गया है, और महबूब जिसे कबूल कर ले फिर उसे दरगुजर उसे रद्द नहीं करते, तेरा तो लग गया है। तो यार चल थोड़ी देर के लिए गिर जा भाई, जो हुआ चल थोड़ी देर के लिए गिर जा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, तेरा क्या बिगड़ेगा। कुर्बान जाए इमाम जुरकानी कहते हैं नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने बात सुनी तो रो पड़े, फरमाया हम पर भी कोई गलबा पा सकता है? जिस कौम के 14-14 साल के बच्चे लड़ने को तैयार हो उन्हें कोई गिरा सकता है? तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी थोड़ी देर के लिए भाई आपस में लड़े, गुत्थम गुत्था हुए, फिर बड़ा गिर गया, छोटा पुश्त सीने पे सवार हो गया। मेरे रसूल पाक ने फरमाया चलो भाई तुम्हारा दोनों का जाना ही मकबूल हो गया है, चलो। ये अंदाज था। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में। निहत्ते उसको कहते हैं जिसके पास असला ना हो। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की कयादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली, ज्यादा महंगी भी नहीं, सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मैदान की जान, उधर कुफार जोशो खरोश से तय पाया रास्ते में। अबू जाल ने कहा कि रोज एक सरदार ऊंट सिपा करेगा, गाने गाने वाली औरतें गाने गाएंगी, बदर की फिजा देख लें, गाने वाली गाने गाएंगे, रोज एक ऊंट सिपा होगा, शराब के दौर चलेंगे माज़अल्लाह, और मुसलमानों के खिलाफ जोश पैदा किया जाएगा। इधर खाने के लिए शाही कोई नहीं, कोई ताकत नहीं। तो यहाँ क्या होगा? मेरे हबीब ने फरमाया रातों को सजदे करेंगे, दिन को उठ के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। यहाँ इबादतें हैं, रियासतें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुफार पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर बदर के मैदान में कब्जा किया, जहां कुएं थे सब पे कब्जा कर लिया। जो जमीन खुश्क थी, रेतली थी, वो छोड़ दी, और जो जमीन हमवार थी उस पर कब्जा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए तो रेतली जमीन, तपती हुए सहरा, 17 रमजान का दिन, सहाबा ने रोजे रखे हुए, रोजे रखे हुए सहाबा ने क्या किया हुआ है? क्या करने गए? पक्की गल है, कोई बोले थोड़े हो ना, मैं के शायद कुछ हक हो। क्या करने गए थे? रोजा रख के। अल्लाह खैर ही करे। हमारे यहाँ तो रोज नया बहाना होता है, कहते मैं काम पे जाना, मेरा तो नहीं ना बनता, रोज नया बहाना है। कहते नहीं मैं तो मजदूर आदमी हूँ। किस तरह की बात करते हो? अल्लाह ने फर्ज किया है तो इसका मतलब है कि गुजारा हो सकता है, चल सकता है, तभी तो फर्ज किया है। हुजूर ने फरमाया रोजे खोल दो भाई, पर कौन खोले? कोई नहीं तैयार। अब अल्लाह के रसूल ने खुद घोड़े के ऊपर बैठकर खजूर खाई दोपहर के वक्त। जब हुजूर ने खोला तो तब सब ने खोला। 17 रमजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन्होंने कुओं पे भी कब्जा कर लिया, हमवार जमीन। हुजूर आए तो रेतली जमीन मिली, वहीं सहाबा ने डेरे लगाए। अब पानी कोई नहीं, कोई शय नहीं, तपता हुआ सहरा,
اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی، زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا۔ حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے۔ زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے۔ میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے۔ زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر۔ حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا سب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا۔ یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پانی جمع ہے وہاں ختم ہوا، اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھیں حضور کو شہید کرنے آئے دو کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہمارے حوض سے، ماروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، کافر ہوئے تو کیا ہوا، مخلوق تو ہے نا اللہ کی، پینے دو پینے دو، ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا؟ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کی جس کا نشہ عمر بھر رہے، اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ کہا نہیں، پینے دو ہی نہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کیا، کافر ساری رات دندناتے رہے، شور کرتے رہے۔ جاسوسی کا ایک معیار ہوتا تھا، اب تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے، پہچانے جاتے ہیں فوجی کس ملک کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس زمانے میں کوئی وردی نہیں ہوتی تھی، ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے، جاسوسی آسان ہوتی۔ آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اسلحہ کتنا ہے، جوان کتنے، بوڑھے کتنے، ان کا انداز کیا ہے، سارا معلومات کر کے آؤ۔ کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں۔ اب وہ شخص آیا، جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں، 6 سر ہیں اور 8 تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں، کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ہنسا، جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے، ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا، پوری بات تو سن لے، میری پوری سن تو لے، تبصرہ تو نے شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا چل سنا پوری۔ اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں، ہے 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک، میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے۔ مصلی پہ شہادت ہے، مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہے تھوڑے پر آئے مرنے ہیں، جان دینے آئے ہیں، واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی، آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے۔ ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا، مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہی، اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر، حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے، ایک چھپر، ایک عریش، ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے،
مولا علی شیر خدا خود فرماتے، کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا، اس چھپر کی عریش کی جس میں حضور تھے۔ جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا پہرا کون دے گا، تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں جو حاضر ہوں۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں پہرے پہ تھا، کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات حضور نے رو کے گزاری، کہا اے اللہ، کیا لفظوں میں حسن ہے، کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے میں لے کے آ گیا، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا، مہربانی فرما۔ ساری رات دعا ہوتی رہی، ساری رات حضور دعا کرتے رہے۔ پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے، پھر اے محبوب چل 3000 بھیجے، پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے۔ حضرت علامہ 1000 بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں، رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے ہیں، تو محبوب نے کہا نہیں نہیں مولا اس طرح نہیں، میرے فرشتے نہ بھیج، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپوں بہ رہے ہیں یار کنارے تے تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم، محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، محبوب میں بھی تیرے، خدا خود میر مجلس بود، سارے بولیے بھئی آج تو دن ہے نا نعرے لگانے کا، یوم البدر منا رہے ہیں، تو آج تو ٹھنڈا ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں، میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں، سمجھے اس بات۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے، اور چوک در چوک فرشتے آئے۔ کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے، ساری رات، تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں، اس سے تھوڑی مدد آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو درس دیا، اسلحہ بھی جمع کرنا، طاقت بھی اکٹھی کرنا، صفیں بھی بنانا، اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا، لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہے۔